اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سیدنا باجوید بستامی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی اپنے طرف متوجہ ہونے کا بہت بڑا شوق رکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وصال مجھے کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ تو باجوید بستامی علیہ رحمت نے فرمایا، اے بندے، اگر اللہ سے واصل ہونا چاہتا ہے، خواہشات نفسانیہ جتنی بھی ہیں ان تمام کو قربان کر دے، رب کائنات کا وصال تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ باتیں اصل وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت اتنی اللہ کے قریب نہیں کر سکتی جتنا کہ انسان خواہشات نفسانیہ کو مٹا کر، شہوات کو ختم کر کے رب کائنات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ سب سے زیادہ بندے کو رب کائنات کی ذات کے قریب کر دیتی ہے۔ قانون اسی کہتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ہوا میں اڑ رہا، بڑا مقام حاصل کر رہا ہے۔ میں نے کہا، اے بندے، تیرا بڑا مقام ہے، تو ہوا میں اٹھتا پھر رہا ہے، یہ مقام تو نے کیسے پایا؟ وہ شخص یہ جواب دیتا ہے کہ اے ذنون، یہ مقام میں نے اپنی ہوائے نفس جو ہے اس کو پاؤں کے تلے رکھ کر اس سے یہ پرواز میں نے حاصل کی ہے، یا میں نے ساری خواہشات کو پاؤں کے نیچے رونپ دیا تو رب کائنات نے بھی اتنا مقام دیا کہ فضا میں اڑتا پھرتا ہوں، جہاں چاہوں ادھر پہنچ جاتا ہوں۔ تو رب کائنات کی ذات بڑی ہی رحیم ہے، بڑی ہی کریم ہے، اس کی بڑی عنایات ہیں اپنے بندوں کے اوپر، لیکن اللہ کو غرور و تکبر کبھی پسند نہیں ہے۔ ابلیس جو تھا نا، یہ کتنا ہی بات گزار تھا، اس نے داتا گنج بخش اللہ رحمت فرماتے ہیں نا، سلطان بہو نے بھی اس بات کو ذکر کیا۔ ابلیس نے کہا میں نے عبادت کی، تو آواز آئی کہ میں نے لعنت کی۔ آدم صفی اللہ نے کہا کہ میں نے توبہ کی، تو آواز آئی میں نے رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی۔ ابلیس جو کائنات کی ہر ایک جگہ کا عبادت گزار تھا، سیدھا ریز تھا، وہ ابلیس جو ہے وہ راندہ بارگاہ الہی کیوں ہو گیا؟ اس میں غرور تھا، تکبر تھا، فریب تھا، مکاری تھی، اس لیے وہ راندہ بارگاہ الہی ہو گیا۔ لیکن آدم صفی اللہ کے اندر عاجزی تھی، عجز تھا۔ اللہ نے عجز قبول کر کے ان کی خطا کو معاف فرما کر خلیفۃ اللہ فی الارض ان کو مقرر فرما دیا۔ تو رب کائنات کی ذات بڑی رحیم، بڑی کریم ہے۔ دیکھو نا، حضرت عبداللہ بن مبارک تبع تابعین میں سے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں پہلے بڑا عیاش تھا، بڑا ہی عجیب و غریب میری طبیعت تھی، جوانی تک میں نے کوئی نیکی کام نہ کیا۔ ایک عورت جو تھی اس میں فریبتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میں اس کی دہلیز کے پاس چلا گیا اور ساری رات اس کے انتظار میں کھڑا رہا۔ اس نے چہرہ دکھایا تو ساری رات میرے سامنے رہی اور میں نے ساری رات گزار دی۔ فجر کی اذان ہوئی تو میں نے سمجھا کہ شاید عشاء کی اذان ہوئی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ تو فجر کی اذان ہوئی۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے اپنے آپ سے کہا، اے عبداللہ بن مبارک، دیکھ، تو غیر کے سامنے کھڑا ہو کر تم نے ساری رات اس عالم میں گزار دی کہ تمہیں اس اذان کا ہی پتہ نہیں چلا۔ اگر تو اس رب کائنات کے سامنے ہوتا تو تمہیں اس کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا دیدار میں ضرور نصیب ہو جاتا، اس کے دیدار سے محروم کبھی بھی نہ رہتا۔ توبہ کی، ویسی توبہ تھی، علم و فضل کے اندر مشہور ہوئے حسد کرنے میں۔ باپ کی والدہ مائدہ فرماتی کہ مطلب سوئے ہوئے تھے تو میں نے کیا دیکھا، کتنا اللہ نے مقام دیا کہ ایک سانپ ہے جو نیاز بو کی پتی کو لے کر اس کا پنکھا بنا کر ان کو ہوا دے رہا ہے۔ تو ایمان والے، اگر تو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے تائب ہو کر آ جائے تو رب تیرے سمندر کے چاک کے برابر بھی گناہ ہوں گے۔ خدا فرماتا تو گناہ کرتا جا، مشرق کو بھر دے، مغرب کو بھر دے، شمال کو بھر دے، جنوب کو بھر دے، سب ڈھیر لگاتا جا، آسمان کی
بلندیوں تک گناہوں کو پہنچا دے، بھر دے۔ اے میرے بندے، جب ایک مرتبہ تو مجھے کہہ دے گا رب اغفر لی، اے اللہ مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما، میں تیری ساری خطاؤں کو معاف فرما دوں گا۔ میں اس ویڈیو کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور فالو بھی ضرور کرو۔